بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 38 نمبر پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، تو وہ پکارنے لگے اور وہ وقت بچنے کا نہ تھا۔ اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی، یہ صرف ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تیرے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے؟ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ ایک لشکر یہ بھی یہاں تباہ ہوگا سب لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ نے جھٹلایا۔ یہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اور یہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والا، رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی اور اس کو حکمت عطا کی اور معاملات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ اور کیا تم کو خبر پہنچی کہ مقدمہ والوں کی، جب کہ وہ دیوار پھاند کر عبادت خانہ میں داخل ہو گئے، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھ کو دبا لیا۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان کیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع ہوا۔ پھر ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی، اور بے شک ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب ہے اور اچھا انجام۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، اور تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا، تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بربادی ہے اور آگ ہے۔
क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मानद कर देंगे जो ज़मीन में फ़साद करने वाले हैं, या हम परहेज़गारों को बदकारों जैसा कर देंगे? ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ उतारी है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और ताकि अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला। जब शाम के वक्त इसके सामने तेज़ रो उम्दा घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने दोस्त रखा माल की मोहब्बत को अपने रब की याद से, यहाँ तक कि छुप गया ओट में। इनको मेरे पास वापस लाओ। फिर वो झाड़ने लगा पिंडलियाँ और गर्दनें। और हमने सुलेमान को आजमाया और हमने इसके तख्त पर एक धड़ डाल दिया। फिर इसने रुजू किया, उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझको माफ़ कर दे और मुझको ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी के लिए सज़ावार न हो। बेशक तू बड़ा देने वाला है। हमने उस हवा को इस किताबे कर दिया और उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता, और जिन्नात का भी इसको ताबे कर दिया, हर तरह के मामार और गोताखोर और दूसरे जो जंजीरों में जकड़े हुए रहते। ये हमारा अतिया है, तो खा इसके दो या रोको बेहिसाब, और उसके लिए हमारे यहाँ कुर्ब है और बेहतर अंजाम। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझको तकलीफ़ और अजाब में डाल दिया है। अपना पाँव मारो, ये ठंडा पानी है नहाने के लिए और पीने के लिए, और हमने इसको इसका कुंभा अता किया और इनके साथ इनके बराबर और भी अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्ल वालों के लिए नसीहत के तौर पर। और अपने हाथों से झाड़ू का एक मुट्ठा लो और इससे मारो और कसम न तोड़ो। बेशक हमने इसको साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ रुजू करने वाला। और हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद करो, वो हाथों वाले और आँखों वाले थे। हमने इनको एक ख़ास बात के साथ मखसूस किया था कि वो आखिरत की याद दहानी है, और वो हमारे यहाँ चुने हुए लोगों में से है। और इस्माइल और यसा और ज़िलकिफ्ल को याद करो, सब नेक लोगों में से थे। ये नसीहत है, और बेशक अल्लाह से डरने वालों के लिए अच्छा ठिकाना है। हमेशा के बाग जिनके दरवाज़े इनके लिए खुले होंगे और वो इनमें तकिया लगाए बैठे होंगे, और बहुत से मेवे और मशरूबात तलब करते होंगे, और इनके पास शर्मीली हम सिन बीवियाँ होंगी। ये है वो चीज़ जिसका तुमसे रोज़े हिसाब आने पर वादा किया जाता है। ये हमारा रिज़्क है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। ये बात हो चुकी और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है जहन्नुम, इसमें वो दाखिल होंगे, बस क्या ही बुरी जगह है। ये खौलता हुआ पानी और पीप है, तो ये लोग इनको चखें। और इस किस्म की दूसरी और भी चीज़ें होंगी। ये एक फ़ौज तुम्हारे पास घुसी चली आ रही है, इनके लिए कोई खुश आमदीद नहीं। वो आग में पड़ने वाले हैं। वो कहेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए कोई खुश आमदीद नहीं, तुम्हें तो ये हमारे आगे लाए हुए, बस कैसा बुरा है ये ठिकाना। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जो शख्स इसको हमारे आगे लाया, इसको तू दूना अजाब दे जहन्नुम में। वो कहेंगे कि क्या बात है कि हम इन लोगों को यहाँ नहीं देख रहे जिनको हम बुरे लोग शुमार करते थे। क्या हमने इनको मजाक बना लिया था, या इनसे निगाहें चूक रही हैं? बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोज़ख का बाहम झगड़ा होगा। कहो कि मैं तो सिर्फ़ एक डराने वाला हूँ और कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह यकता, वो गालिब। वो रब है आसमानों और ज़मीन का और इन चीज़ों का जो इनके दरमियान है। वो ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है। कहो कि ये एक बड़ी खबर है जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। मुझको आलम बाला की कुछ खबर न थी जबकि वो आपस में तकरार कर रहे थे। मेरे पास तो वही बस इसलिए आती है कि मैं एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा
کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یہ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔ صدق اللہ العظیم۔